لیکن جب میں نے اس پہ کندال ماری چنگاریوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. کہتے ہیں جس حصے میں میں تھا میرے ساتھی تھے, ہم نے بہت کوشش کی, ہمیں کامیابی نہ ملی. میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, جا کے کہا آقا ایسی بات ہے, یہ معاملہ ہے. آپ نے کہا چلو مجھے لے کے چلو. وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا. آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کندال کہاں ہے مجھے دو. ان کو کندال دی گئی. آپ نے کہا اتنے دور ہو جاؤ کہ اگر اس چٹان کے ذرات اڑیں تو آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے کندال ماری, وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اور سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑا تھا. میں نے دیکھا ایک روشنی وہاں سے نکلی اور ایک ایسا مجھے لگا کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے کیس و کسرا عطا کر دیا. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ضرب لگائی. تو سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں میں قریب ہی کھڑا تھا, میں نے دیکھا ایک روشنی وہاں سے پھوٹی. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے روم عطا کر دیا. تو پھر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی, پھر یہی معاملہ ہوا. پھر اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ نے ہیرا, عراق اور شام اور سنا جس کو یمن کہتے ہیں, اللہ نے اس کی چابیاں مجھے دے دیں. کہتے ہیں پھر ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور میری اس جو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا اس پہ خوش ہوئے اور مجھے بہت محبت سے میرے ساتھ کلام کیا. اب سنتے ہیں ذرا, یہ سننے کا واقعہ ہے کہ سلمان فارسی ایران سے چلے, کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت میں پایا, سچ کی تلاش میں انہیں غلام بننا پڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملے, اسلام کیسے قبول کیا. آئیے ان کا قصہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ اصفہان ایران کا ایک, آج بھی اس شہر کو اصفہان کہتے ہیں, ایران کا ایک شہر ہے کہ گاؤں جہیا کے رہنے والے تھے. اپنے باپ کے نزدیک سب سے زیادہ, اپنے باپ کو سب سے زیادہ پسند اولاد میں سب سے زیادہ یہی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا کہ اپنی زمینوں پہ جاؤ. تو فرماتے ہیں میں زمین پہ جا رہا تھا, میں نے دیکھا راستے میں ایک گرجا گھر دیکھا. تو میں اس کے اندر چلا گیا. میں نے دیکھا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہم لوگ مجوسی تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, آگ کی عبادت کرتے تھے, ہمیشہ آگ کو جلائے رکھتے تھے. میرے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ کیسا ہمارا دین ہے, ہمارا خدا بجھ جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. میں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا. وہ فرماتے ہیں پھر پورا دن میں انہی کے ساتھ بیٹھا رہا اور سیکھتا رہا وہ عبادت کیسے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں پھر شام کو میں اپنے والد کے گھر بھی نہیں گیا. جب وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا بھی تلاش کرو سلمان کہاں چلا گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے والد نے مجھے بلایا, میں چلا گیا. انہوں نے پوچھا بھی کیا ہے, تم کہاں گئے تھے, میں نے تجھے زمینوں پہ بھیجا تھا. انہوں نے کہا ابا حضور میں جا رہا تھا, میں نے ایک گرجا گھر دیکھا جس میں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. مجھے ان کا طریقہ بھلا لگا اور ہم جو کرتے ہیں یہ طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا, لہٰذا مجھے ان کا دین پسند ہے. میرے والد بہت غصے ہوئے. پھر ہماری بحث ہوئی. جب بحث میں وہ مجھ سے نہ جیت سکے تو انہوں نے مجھے قید کر دیا, میرے پاؤں میں زنجیر جکڑ دیے, مجھے قید کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نصرانی کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے دین میں شامل ہو چکا ہوں, لہذا اگر آپ کے پاس کوئی قافلہ آئے
جو شام کی طرف جا رہا ہو، کیونکہ نصرانیوں نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ شام میں ہے، تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، مجھے اطلاع کی گئی، میں رات کو بیڑیاں وغیرہ اپنی توڑ کے ان کے پاس چلا گیا، سیدھا شام پہنچ گیا۔ تو پھر میں جا کے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گرجا گھر ہے، اس میں جو پادری ہے یہ ہمارا بڑا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، اس کو دیکھا، وہ جو ایران میں آدمی ملا تھا پادری، اس سے بھی میں نے اس کو بہتر پایا، بہت اچھا پایا، اور اس کے پاس میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کو بتایا میں فارس سے آیا ہوں دین سیکھنے کے لیے، میں تمہارے دین پہ ہوں۔ تو انہوں نے ان کو دین سکھانا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ، عراق کا یہ علاقہ ہے، جلوہ اس کا نام ہے، جلوہ یا جلوہ نام ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس سے جا کے ملو، وہ تمہیں صحیح تربیت کرے گا۔ چنانچہ میں اس کے پاس آیا، پھر جتنا اللہ نے چاہا اس کے پاس میں نے وقت گزارا، دین سیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس کی وفات ہونے لگی۔ میں نے اس سے سوال کیا اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے مجھے حکم دیا کہ روم کے شہر اموریہ میں ایک شخص ہے، جا کر اس سے ملو۔ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، لیکن اپنے لیے ذریعہ معاش کے طور پہ میں نے اپنی کچھ بکریاں کچھ گائے پال رکھی تھی، جن کو میں بیچتا تھا، ان کا دودھ وغیرہ، ان سے جو کمائی آتی تھی اپنا خرچہ کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں پھر میں اس شخص کے پاس گیا جن کا انہوں نے مجھے بتایا تھا، وہ اس سے بھی میں نے اس کو اچھا پایا۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا، وہ فوت ہونے لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اے بیٹے، میں تمہیں ایسے شخص سے، میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں جو ہمارے اس راستے پر ہو جس پر ہم ہیں یا تھے۔ تمہیں اس کے پاس، تمہیں کس کے پاس جانے کا کہوں؟ البتہ ہاں، تمہیں میں ایک ایسے وقت کا پتہ دیتا ہوں، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ایک نبی دین ابراہیمی لے کے آئے گا، وہ کالے پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغ میں آئے گا، اگر ہو سکے تو وہاں چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے ایک عرب قبیلے کو ڈھونڈا، اس سے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ عربی تمہاری زبان ہے؟ تو اس نے کہا ہم لوگ مکہ سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، سلیمان فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میری گائے یا بکریاں جو ہیں آپ یہ لے لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کو دے کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہم لوگ چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں ہم جب وادی قرا میں پہنچے، یہ حجاز مقدس میں ایک جگہ ہے مکہ کے قریب، تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی بے ایمان ہو گیا، اس نے مجھے کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جس شخص نے مجھے خریدا، میں اس کے پاس کچھ دن رہ کے لیے چلا گیا۔ ایک دن اس نے بھی مجھے آگے فروخت کر دیا ایک یہودی کے ہاں، وہ بنو قریظہ کا رہنے والا تھا۔ دیکھیں تقدیر کیسے ملا رہی ہے۔ بنو قریظہ جو ہے یہ مدینے کا ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے خرید لیا، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، میں مدینہ میں آ گیا۔ اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے مدینہ کو دیکھا مجھے یقین ہو گیا یہ وہی شہر ہے جس کے وصف مجھ سے بیان کیا گیا۔ میں اس شخص بنی قریظہ میں موجود کھجوروں کے درختوں میں اس وقت تک کام کرتا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، نیچے اس کا ایک بھتیجا آیا، اس نے آ کے کہا کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو نیچے میرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا، نہیں اس نے اس سے پوچھا یہ کس آدمی کا ذکر کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جو قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔
وہ تو بھلا آدمی، ان کو کہتا بھی کچھ نہیں. فرماتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور میرا ساتھی یہ باتیں کر رہا تھا، میں اوپر سن رہا تھا. مجھے کپ کپی طاری ہو گئی اور پھر وہ درخت بھی ہلنے لگا. مجھے خوف تھا کہ میں کہیں گر نہ پڑوں. میں جلدی سے نیچے آیا اور آ کے ان سے پوچھا تم کس کے متعلق بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ میرے آقا نے مجھے زور سے تھپڑ مارا، اتنا زور سے مارا کہ میں پریشان ہو گیا، مجھے چکر سے آ گئے. اس نے کہا تمہارا کیا واسطہ، اپنے کام سے کام رکھو. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے کام میں لگ گیا. کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو فرصت ملی، جو مجھے ملتا تھا کھجوروں سے صفائی میں کام میں، وہ میں سب جمع کرتا گیا. وہ فرماتے ہیں پھر میں وہ سب کچھ لے کے قباء میں چلا گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے جا کے وہ کھانے کی چیزیں ان کو دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے، کیونکہ آپ لوگ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے، آپ اس کے مستحق ہیں، مسافر ہیں، تو میں آپ کو صدقہ دیتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور صحابہ سے کہا اللہ کا نام لے کے اس کو کھائیں، اور خود نہیں کھایا. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں جو یاد آ گیا، اس پادری نے مجھے کہا تھا کہ میں 3 نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا. ایک تو وہ صدقہ نہیں کھائے گا. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ صدقہ نہیں کھا رہا. مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا. کہتے ہیں پھر میں واپس چلا گیا. کچھ دن کے بعد پھر کھانے پینے کی چیزیں جمع کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے ان کو دیا کھانے کا سامان. اور میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ آپ کے لیے میں تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ تو کھا لیں آپ. کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آؤ مل کے کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں حضور نے بھی کھایا، صحابہ نے کھایا. میرے دل میں یہ بات اٹھ کی. دوسری بات، پادری نے مجھے کہا تھا کہ یہ تحفہ قبول کرتے ہیں، تحفہ کھائیں گے. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا اور دل میں یعنی یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کے متعلق مجھے بتایا گیا. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ان کی گردن کے نیچے، سینے والی جگہ، سینے کے پیچھے بالکل گردن کے نیچے ایک مہر ہوگی. کہتے ہیں میں وہ ڈھونڈنے میں تیسری نشانی دیکھوں پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ میں بہت دن اس کا انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا، مجھے موقع نہیں ملا. پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ سے دعائیں دل میں کرتا رہا کہ اللہ مجھے وہ نشانی دکھا دے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیہ میں کسی کو دفنا رہے تھے صحابہ کے ساتھ. آپ نے 2 چادریں پہن رکھی تھی، ایک چادر تہ بند اور ایک اپنے جسم پہ اوڑھی ہوئی تھی. کہتے میں گیا، میں نے سلام دعا کی، ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے چلا گیا کہ میں نشانی تلاش کروں. کہتے ہیں شاید اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا سلیمان کو کیا پیاس ہے، کیا خواہش ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس جگہ سے کپڑا ہٹایا. قربان جائے، فرماتے ہیں جب انہوں نے ہٹایا میں چمٹ گیا اور چومنا شروع کر دیا، چوسنا شروع کر دیا. کچھ دیر میں چمٹا رہا، چوستا رہا. پھر اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے سیدھا کیا، اپنے سامنے بٹھایا اور کہا سلمان کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا آقا ایسے ایسے بات ہے. سلمان فرماتے ہیں جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہی باتیں میں نے اللہ کے نبی کو سنائی. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے جو تو نے تکلیفیں اٹھائیں، جو تو نے سفر کیا، اللہ نے تمہارا پورا کر دیا. اور فرماتے ہیں میں پھر مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے لگا، کیونکہ میں تو غلام تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان اپنے آقا سے کوئی معاہدہ کر لو، جو چاہتا ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے آقا سے بات کرتا ہوں. انہوں نے ان سے بات کی، وہ مان گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کو آزاد کراؤ. تو سب نے مل کے جو بھی دینا تھا اس کو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سلمان فارسی کو آزاد کرایا. اور پھر وہ
जलील कद्र सहाबी जिनको आप जानते हैं सलमान फारसी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शुमार होने लगे। तो ये है सलमान फारसी। कुछ लोग अभी आए हैं कि अल्लाह ने इनको 3 एजाज बख्शे हैं। 1 मिनट सिर्फ लूंगा मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 आदमियों को कभी नाराज मत किया करो, अगर ये नाराज हो गए तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएंगे। एक सैयदना बिलाल इब्न रवाह, एक ज़ुहैब रूमी, एक सैयदना सलमान फारसी। इनको कभी भी नाराज मत करना वरना अल्लाह नाराज हो जाएंगे। कितना बड़ा एजाज है, कितनी बड़ी ढाल है, अल्लाह फरमा रहे हैं। और दूसरा एजाज पहले मैं बता चुका हूं लेकिन कुछ साथी अभी आए हैं, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मर्तबा साहबा बैठे हुए थे, जब ये आज़ाद हो गए तो अंसारियों ने कहा कि सलमान हम में से हैं। महाजरीन ने कहा सलमान हम में से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाते, उन्होंने कहा नहीं नहीं, सलमान अहले बैत में से हैं। अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा एजाज है, कितनी बड़ी रिफत है, कितना बड़ा मेराज है। ये एजाज है सैयदना सलमान फारसी को। और ये जंग खंदक 627 ईस्वी 17 जुलाई को हुई, 5 हिजरी शिवाल के महीने में हुई। खंदक जो खोदी गई थी उसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर थी, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर थी। और ग़ज़वा खंदक इसलिए कहा जाता है कि वो खुदाई हुई है, खंदक बनाई गई। और ये भी एजाज़ उनको हासिल है, सैयदना सलमान फारसी को अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मशवरा दिया, अल्लाह ने किसी की बात नहीं मानी, अल्लाह के नबी ने सिर्फ सैयदना सलमान फारसी की बात मानी, ये खंदक खोदी गई, जिसको सूरह आज़ाब ग़ज़वा आज़ाब भी कहा जाता है, अल मारूफ ग़ज़वा खंदक कहा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने नबी के सहाबा की सीरत को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।